حسیب ہے، 26 سال اس کی عمر ہے. یہ سحری کے وقت اپنی امی کے پاس آتا ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے اور اپنی امی کو کہتا ہے کہ امی مجھے آپ نے 9 بجے اٹھا دینا ہے، میں نے بڑے ضروری کام سے جانا ہے. ماں کہتی ہے ٹھیک ہے. ماں یہ بات سن کر ماں اپنے کمرے میں، حسیب اپنے کمرے میں صبح 9 بجے کے قریب جب ماں اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے تو بیٹا جو ہے وہ اپنے آپ کو گلے میں پھندا لگا کر جھول رہا ہے. ماں وہیں پر دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ حسیب کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، کیا معاملات ہیں. اس کا ایک دوست ہے، اس کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ میں تو ایک ایپ یوز کر رہا ہوں، گیمنگ ایپ ہے، میں ایک وہ ایپ یوز کر رہا ہوں اور اس ایپ کے ذریعے یار میرے تو حالات ہی بدل گئے، میرا تو ہفتے کا خرچہ ایسے نکلتا ہے. اب یہ بات آپ کسی کو کہو اور جو آج کل کے حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس نے تو کہنا بھائی مجھے ابھی بتا ہے کیا. وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے بھی بتا دو، میرے بھی تھوڑے حالات بدلے، میں بھی دیکھوں. وہ کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، بڑا مزے کا کام ہے، تو نے تو میں کہتا ہوں تیرے تو دن ہی بدل جانے ہیں. وہ اس کو ساری گیم کی ایپ کا سارا کچھ بتاتا ہے، اس کو رجسٹرڈ کرواتا ہے، اس پہ کوئی اکاؤنٹ بنتا ہے. وہ اکاؤنٹ اس کا بننے کے بعد اس کو رجسٹرڈ کروا کے یہ پہلا جو اپنا اس پہ پیسے لگاتا ہے وہ 2000 ہے جو انویسٹ کرتا ہے. جب یہ 2000 انویسٹ کرتا ہے تو اس کو ریٹرن میں 4000 مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تو پھر لالچ تو ہوتا ہے. پھر شروع میں وہ 2000 لگانے کے بعد اس کو منافع پھر دگنا 2000 کا ہوا. یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آ رہے ہیں تو جانے بھی تو ہیں. جوا جو ہے وہ جتنا آتا ہے نا اس سے دگنا جاتا بھی ہے، تو جوئے کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ نہیں رہا جا سکتا، اس لیے کہ جوا کسی کا نہ ہوا. تو یہ ایپ پہ لگ گیا. اب وہ جو لالچ ہے نا، جب بندہ جوئے یا ایسی کسی چیز میں لگ جائے نا، وہ اس کے اندر اتنا لالچ آ جاتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا ہی فتح کر لوں گا، یا میرے پاس تو دنیا کے تمام تر خزانے جو ہے نا وہ میں نے اسی سے کمانے ہیں. اب یہ 2000 4000 کے بعد پھر 10,000 15,000 50,000 تک پہنچ گیا. لگا رہا ہے نکال رہا ہے، لگا رہا ہے نکال رہا ہے، منافع ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو منافع نہیں ہو رہا. اس کے بعد اس نے 92,000 جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا اور اس کا ریٹرن بھی ظاہر ہے اس کو پھر اچھا خاصا آنا تھا. اس نے جب وہ کیا اور اس کا منافع آ گیا، پیسے نکلوائے، بڑا خوش، جی اب تو میرے پاس پیسے ہی پیسے. پیسے نکلوانے کے لیے ایک نا ان کا ایک پورا گروپ بنا ہوتا ہے. اس میں تمام لوگ جو اس ایپ کو یوز کرتے ہیں نا، وہ گروپ بنا ہوتا ہے واٹس ایپ کا. اس کے پیسے نہیں نکلتے، وڈرا نہیں ہوتے. اب یہ اس گروپ میں میسج کرتے ہیں کہ یہ میری اماؤنٹ ہے، اسکرین شاٹ بھیجتا ہے، میرے پیسے نہیں وڈرا ہو رہے. اب جو یہ جو گروپ کا ایڈمن ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اور پیسے لگاؤ، آپ کی اماؤنٹ ہے زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، جو آپ نے وڈرا کروانی ہے، آپ مزید پیسے لگاؤ تاکہ وہ مزید پیسے لگانے کے بعد وہ اماؤنٹ آپ کی اکٹھی ہو جائے. اب اگلی اماؤنٹ جو آئے گی وہ اور یہ دونوں ملا کر آپ کو اکٹھی ملے گی. یہ کہتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ 85,000 دوبارہ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو 85,000 لگاتا ہے نا، یہ لوگوں سے ادھار پکڑ کے لگاتا ہے. یہ سوچ کر لگاتا ہے کہ پورے میرے تو پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، میں نے یوں نکلوانے ہیں، یوں سب کے ادھار کر کے میری تو اپنی پھر موج ہے. اس کے بعد یہ پھر منافع اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی 85,000 سے اس کو مزید منافع ملتا ہے اور پھر نکالنے میں وہی ایشو، پیسے پھر وڈرا نہیں ہوتے. یہ دوبارہ میسج کرتا ہے، اس کو پھر سیم سٹیٹمنٹ سننے کو ملتی ہے کہ بھائی ہم جو آپ دوبارہ پیسے کرو، آپ کے پیسے زیادہ ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کا گزر جاتا ہے، اب کی بار آپ دوبارہ انویسٹ کرو، آپ کے سارے پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ نا تھوڑا بہت سمجھ جاتا ہے کہ یہ بار بار مجھے ایک ہی بات کیوں کی جا رہی ہے. جب تھوڑے پیسے تھے تو نکل آتے تھے، اب یہ زیادہ کیوں نہیں نکل رہے. اب اس نے تو انویسٹ کیے، ایک طرف 92 ایک طرف 85، یہ چھوٹی رقم تھوڑی ہے. کرتے کراتے نا اس نے تیسری بار نا پھر وہی حرکت کی. اس نے پھر پیسے لیے، پھر اس کے پیسے پھنسے اور اس نے اچھا خاصا قرضہ لے لیا. اس کے بعد اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. جب تیسری بار ایڈمن نے سیم بات کہی نا، اس نے ایڈمن کے ساتھ تھوڑا اوکھا ہونے کی کوشش کی کہ میرے پیسے نہیں نکل رہے. تیسرا اسکرین شاٹ جب کیا، ایڈمن نے اس کو کیا بلاک اینڈ گروپ سے نکال دیا، فارغ کر دیا. وہاں تک کی ایکسیس ہوتی ہے آپ کی. آپ اس طرح کی ایپس جب یوز کرو گے، آپ کون سا کسی کو گھر سے جانتے ہو، آپ کو کیا پتا فلانا بندہ کہاں سے تعلق ہے، وہ پتہ نہیں کون سے شہر میں بیٹھا ہے، کہاں پر بیٹھ کر چلا رہا ہے. وہ اس کے سارے پیسے جناب ڈوب گئے. اس کے اوپر قرضہ تھا تقریباً 2,23,000. وہ اس نے ایک خط لکھا سحری کے ٹائم پر، اس نے وہ خط لکھا جس میں اس نے اپنی والدہ کو وہ تمام تر صورتحال بتائی کہ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس پورے ٹائم پر. لوگ جو ہیں جن سے اس نے پیسے لیے وہ اس کو فون کر رہے ہیں، وہ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دو.
اس کا جو منافع ہے اس منافع والے نے تو اس کو گروپ سے بھی نکال دیا, اس کو بلاک کر دیا. خط لکھتا ہے اور خط میں یہ لکھتا ہے اپنی ماں کو کہ مطلب وہ خط سوشل میڈیا پر اس ٹائم وائرل بھی بہت ہے. اس نے اپنی ماں کو لکھا کہ میری پیاری امی جان مجھے معاف کر دینا, میرے اوپر بہت قرض چڑھ گیا تھا, 3,23,000. ٹھیک ہے, 3 انسٹالمنٹ پہ جو اس نے پیسے انویسٹ کیے, 3,23,000 روپیہ مجھ پر پیسے چڑھ گئے تھے جو کہ میرے پر ادھار تھا. اس طریقے سے میں نے اس کو کیا اور میں وہ واپس نہیں کر سکتا تھا. میں آپ لوگوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا, میں بھائیوں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا, جس کی وجہ سے آج تنگ آ کر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ماں کے ہی دوپٹے سے اس نے اپنے گلے کو جو پھانسی ہے وہ دی اور یہ ختم ہو گیا. اور آخری میں اس نے لکھا ہوا کہ میں شرمندہ ہوں. پولیس کی جب نفری وہاں پر آتی ہے, اس کے شرٹس کی جیب میں سے وہ خط برآمد ہوتا ہے اور اس کے بعد پولیس وہ پڑھتی ہے اور وہ جو اس کے موبائل میں سے تمام تر اسکرین شاٹ جو ہے وہ بھی نکل آتے ہیں. جو گیمنگ ایپ یہ یوز کر رہا تھا وہ سارا کچھ نکل آتا ہے. ماں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی پولیس کاروائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پولیس آئی, پولیس کاروائی ہو سکتی تھی, سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن ماں کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے کوئی کسی قسم کی پولیس کی کاروائی نہیں کروانی, کچھ نہیں کرنا. وہ ماں کی ایک ہی بات تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈھونڈ رہی تھی, میں نے اب اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو چکا ہے اور اس ایکٹیویٹی نے میرے بچے کی زندگی جو ہے وہ اس حد تک جیرن بنا دی کہ میرے بچے نے خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا بہتر سمجھا اس زندگی جینے سے. ممکن ہے کہ کسی کو بتاتا, اپنے کسی بھائی کو, اپنی ماں سے, کسی سے بھی شیئر کرتا. اتنی بڑی رقم نہیں تھی 3,23,000, اتنی بڑی رقم تو نہیں تھی. ان کے لیے تو ہوگی, اس نے تو ظاہر ہے لگائے ہیں پیسے, اس کے لیے تو رقم تھی, لیکن اتنی بڑی رقم تھی نہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا. ماں سے شیئر کرتا, بھائیوں سے کرتا, دوست سے کرتا, کسی سے بھی کرتا, بتاتا کہ یہ معاملات ہے, میں اس تکلیف میں کرب میں ہوں, میرے پر اتنا قرض چڑھ گیا ہے, میں نے لوگوں سے لیا ہے, یہ معاملات ہے. تو شاید معاملات سیٹل ہو سکتے تھے, لیکن وہ اس بات کی شرمندگی کی وجہ سے کہ میں کیا کہوں گا کہ میں جوئے میں ہارا یا میں نے پیسے ادھار پکڑ کے جوئے میں لگائے, وہ ایک اس بات کی وجہ سے اس نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا.